یاد رکھیے وہ یہ ہے مصیبت کے بعد تسبیح اور استغفار کی کثرت کرے. مصیبت سے پہلے بھی، مصیبت کے وقت بھی، مصیبت کے بعد بھی یاد یاد ہے نا، تسبیح اور استغفار کثرت سے کرے. اب آپ کہیں گے مصیبت کے جانے کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت کے جانے کے بعد آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہ آپ شکر گزار بندے ہیں، اس بات کا یہ اعلان ہے نا. ہمارے پاس اگر کوئی مصیبت ہٹ جاتی ہے، بلا ٹل جاتی ہے، آندھی طوفان چلا جاتا ہے نا، جیسا زوردار آندھی آئی، ہاں آندھی ختم ہوئی، لوگ سیٹیاں مار رہے، تالیاں مار رہے، ہنس رہے، چلا گیا ختم ہو گیا. ہاں زلزلہ آیا، پریشان ہیں لوگ، جب تک زلزلہ چالو پریشان، زلزلہ ختم ہوا، تالیاں ڈھول تاشے تماشے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہو گیا بولے جو ہونا تھا، انجوائے کرو، بچ گئے اپن، ہے نا. نہیں، مصیبت کے بعد تو آپ کا اصل امتحان چالو ہوتا ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم کامیابی تھی. کیا کامیابی تھی؟ فتح مکہ. فتح مکہ ایک ایسی کامیابی تھی کہ ایک شخص کو جس نے دعوت دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگوں نے اسے ستایا، اس کی جان لینے پر آ گئے، جس کی وجہ سے اسے اپنا شہر چھوڑ کر جو اس کو محبوب تھا اسے جانا پڑا. اب وہ اپنا شہر چھوڑ کر جا کے مکہ چھوڑ کر مدینے میں رہتا ہے. اس کے بعد معاہدہ ہوتا ہے حدیبیہ میں، معاہدہ مشرکین مکہ کی طرف توڑا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر واپس چڑھائی کرتے مکہ پر. ایک شخص جو اپنے وطن سے بے وطن ہوا، رات کے ایک حصے میں خاموشی کے ساتھ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ چھوڑ کر زمین جائیداد دن دولت چلا گیا، اب وہ واپس آ رہا ہے ایک فاتح اور کانکرر کی حیثیت سے. سچویشن کتنی امیزنگ ہے نا. ایک بستی سے آپ کو نکال دیا گیا، اب اس بستی میں آپ لوٹ کر آتے ہیں، اور لوٹ کر آ رہے ہیں، نکالا گیا تو آپ مظلوم ایک فرد تھے، واپس آتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑے آرمی کے لیڈر ہیں، اور اب آپ ایک کانکرر کی حیثیت سے آتے ہیں اس شہر کے اندر. کیا ہوتا ہے ایسی؟ رومی حکومتیں دیکھ لیجئے، بزنطینی حکومتیں دیکھ لیجئے، چینی ہے، بیبلونین ہے، موسیپیٹیمنس ہے، سمیرینس ہے، ایجپشینس ہے، قومیں کی قومیں پڑی، چائنیز ہیں. کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ جب لوٹ کر آتے اور اس قلعے کو واپس فتح کرتے جو ان سے چھینا گیا تھا، برباد کر دیتے، انسانی جانوں کو ہلاک کرتے، جانوروں کو تک ذبح کر دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس لوٹ رہے اپنے شہر، جس بچی سے آپ کو مجبور کر کے نکالا گیا. کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں آپ اپنے سر کو جھکا کر داخل ہوتے ہیں. روایت میں آپ کا سر جھکا ہوا تھا اللہ کے شکر سے، اور آپ مکے میں داخل ہوئے، آپ نے غسل لیا اور 8 رکعت نماز پڑھی تھا، اور سر جھکا ہوا تھا. ورنہ فاتو کے سر کیسے ہوتے ہیں؟ سر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تلواریں لہراتی ہوا کے اندر، لوگ چیختے اور چلاتے ہیں. آپ کا سر جھکا تھا، آپ جھکے ہوئے سر کے ساتھ داخل ہو رہے تھے مکہ، اور آپ نے نماز پڑھی، اور اللہ رب العزت نے کامیابی کو منانے کا طریقہ قرآن میں بتا دیا. سورہ نصر کو پڑھیے غور سے. اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. اے نبی جب تم دیکھو کہ اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، کامیابی ہے نا اس کا مطلب. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھو کہ جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ آپ کا مشن تھا، وہ کمپلیٹ اور اکمپلش ہو رہا ہے کہ لوگ گروہ در گروہ، پہلے ہوتا تھا ایک آدمی 2 آدمی مکے میں آتے تھے، مدینے میں گئے تو 2 4 5 10 آنے لگے. فتح مکہ کے بعد تو قبیلے کے قبیلے آنے لگے، ہنڈریڈس آف لوگ ایک ساتھ آ رہے تھے. تو جب تم دیکھو لوگوں کو جوق در جوق اسلام میں آ رہے ہیں، کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، استغفار کرو. انہ کان توابا، وہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے نا. یہ طریقہ ہے مصیبت جانے کے بعد. اس لیے میں نے یہاں کہا تسبیح اور استغفار. فتح مکہ ہوئی، آپ تسبیح استغفار کر رہے ہیں. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کا مشن اکمپلش ہو گیا، پورا ہو گیا، تو آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اسی لیے جب انسان بوڑھا ہو جائے تو اور موت سے قریب ہو، یا تو بوڑھا ہو کے موت سے قریب ہو، جوان ہو موت سے قریب ہو، تسبیح اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرے. چونکہ اس صورت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. یہ ایک بیمار کے لیے ہو سکتا ہے جو اب شفا یاب نہیں ہونے والا ہے. یہ ایک بوڑھے کے لیے ہو سکتا ہے جو اب مرنے والا ہے. خوب تسبیح، خوب استغفار کریں، اللہ توبہ قبول کرنا. یہ ہے فتح اور کامیابی منانے کا طریقہ. مصیبت، تنگ دستی، زلزلہ، آندھی، طوفان، ایکسیڈنٹ آپ سے بچ گئے، زندہ ہے، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. آپ چاہے میں لنگڑا لولا کیوں نہ ہو جائے ایکسیڈنٹ کے بعد، زندہ تو ہوں، شکر تو کر سکتا ہوں، تیری تصویر بڑائی تو بیان کر سکتا ہوں. یہ بات کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے، یاد رکھیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ. جو اذکار کا اہتمام
یہ تو قرآن تو افضل ذکر ہوا، لیکن اذکار اور کیا اذکار ہے؟ دیگر اذکار، دعائیں، وظائف، اس کا اہتمام کیجیے. اذکار وہ اذکار جو ثابت شدہ ہو، من مانے اذکار مت کیجیے، ورنہ رمضان کے نام سے کافی من مانے اذکار آتے ہیں جو ثابت شدہ ہیں. اذکار کیجیے، اہتمام. اسی طرح صدقات دیجیے، مال خرچ کیجیے اپنا، صدقات دیجیے، افضل ہے. یاد رکھیے رمضان میں جو ہے صحابہ وغیرہ بہت خرچ کرتے تھے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ تیز تند ہواؤں کے مانند صدقہ کرتے تھے. مطلب عام دنوں میں تو کرتے تھے، لیکن ان دنوں میں جب تیز ہوائیں چلتی تو ہوا تو ہمیشہ چلتی ہے، جب تیز چلی تو سمجھ میں آتا نا، زیادہ صدقہ کرتے تھے. اسپیشل صدقہ کیجیے. صدقے کے ساتھ ساتھ اگر آپ زکوٰۃ دیتے اس مہینے تو زکوٰۃ کے لیے پہلے سے کلیکشن وغیرہ ہو گیا کیا جمع دیکھ لیں، تاکہ آپ کا جو ڈیٹ ہے اس ڈیٹ سے پہلے آپ سونے کا بھاؤ نکال لیں، تاکہ آپ کیلکولیٹ کر لیں. پراپرٹی کا بھاؤ نکال لیں، جو بیچنے کے لیے لیتے اس کا کیلکولیشن کر لیں. اسٹاکس کا آپ نکال لیں، کتنا اسٹاک سال بھر بچا رہتا ہے آپ کا، اس کا حساب سب کا دینا ہے نا زکوٰۃ. کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اس کا کیا معاملہ ہے وہ دیکھ لیں. اگر رمضان میں فصل آ رہی ہے تو، نہیں تو فصل پہ، کھیتی باڑی کا معاملہ فصل پہ کرنا ہے میرے بھائی. یہ سب چیزوں کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے. عام زکوٰۃ ہم 2.5% دیتے، عموماً شہر میں اربن پاپولیشن کو 2.5 میں ہو جاتا کم، لیکن رورل کے اندر غلے کی زکوٰۃ ہے، جانور کی زکوٰۃ ہے، سب کی الگ الگ ہوتی ہے. یاد رکھیں تو 2.5% ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، 5% بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، 10% بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، 20% بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. الگ الگ ہے. 2.5% جنرل ہم لوگ جو دیتے ہیں کیش وغیرہ، سونا چاندی جو بھی ہے، ایسٹس، ایف ڈیز، بانڈ، اسٹاکس اور وغیرہ وغیرہ 2.5. لیکن کھیتی باڑی کے اندر اگر پانی دے کر کھیتی آپ کرتے ہیں، مطلب خرید کر، تو پھر 5% اس پہ زکوٰۃ ہے. فصل پہ زکوٰۃ ہے، سال پر نہیں ہے. اس میں جب بھی فصل نکلے 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں دینا ہے. اس کے بعد جو پانی قدرتی مطلب بارش سے ہو جاتا ہے، مطلب اس کو پانی دینا نہیں پڑتا، کھیت کو خریدنا نہیں پڑتا، آٹومیٹک ایسا بھا پاری ہو جا رہا، بارش آتی ہو جاتا، ٹھیک ہے، یا ندی کے بازو کھیت ہے تو پانی دینا نہیں پڑتا، تو وہاں 10% دینا ہے آپ کو ہر فصل. اور ریکاز خزانے وغیرہ جو مل جاتے کبھی کسی کو تو 20% اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر جانوروں کی الگ ہے، یاد رکھیے اس کو کبھی پھر ضرورت نہیں پڑتی، بول کے نہیں، کوئی موقع ملا تو ہم دیکھیں گے اس کو بھی. بہرحال تو زکوٰۃ اگر دیتے ہیں زکوٰۃ کا بھی اہتمام کیجیے. اس کے علاوہ فطرہ، یہ سب خرچ سے ریلیٹڈ ہے نا، فطرے کا بھی کیجیے اہتمام. فطرہ کب دینا ہے آپ کو؟ شوال کا چاند جب دکھ جاتا، مطلب عید کا چاند جب دکھ جاتا ہے تب سے لے کر تو عید کی نماز سے پہلے تک آپ کو دینا ہے. لیکن اگر کوئی تنظیم وغیرہ جمع کرتی ہے تو ان ایڈوانس آپ دے سکتے ہیں، پہلے سے بھی دے سکتے ہیں جمع کرنے والوں کو، جیسا کہ مسجد کمیٹی آ رہی ہے ویسا تعویذ سے ہم جمع کر رہے ہیں، دے دیجیے. لیکن بانٹیں گے کب، دینا کب ہے ایکچوئل، اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے. جس نے چاند دیکھنے کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے نہیں دیا اور عید کی نماز کیا دیا تو اس کا عام صدقہ و فطرہ نہیں ہوا. فطرہ جو کفارہ ہے، جو گناہ ہو جاتے ہیں معصیتیں روزے کی حالت میں، اس کا دینا ہے. کتنا دینا؟ 2.5 کلو سے 3 کلو اپروکسیمیٹلی آتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس زمانے میں جو ویٹ چلتا تھا اس کو کیلکولیشن کرتے علماء تو الگ الگ آتا ہے، بٹ 2.5 to 3 kg ہوتا ہے. 3 kg بس دے دو، بس ختم رفلی. کیا دینا ہے؟ وہ چیز دینا جو غذائیت کے طور پہ کام آتی ہے. وہ میوے میں نہیں چلیں گے، سیویاں میں نہیں چلیں گی. غذائیت مطلب جسے کھانا کھایا جاتا ہے، پیٹ بھرا جاتا ہے. تو اس زمانے میں کیا کیا دیتے تھے لوگ؟ کھجور دیتے ہیں. عرب کھجور سے کمپلیٹلی کھانا کھاتے ہیں. منقع ان کا کھانے کے مطلب منقع اور دودھ پیتے تھے. تو کھجور، منقع، پنیر، جو بھی قسم کا بارلی جس کو کہتے ہیں اناج ہوتا ہے، وہ یہ سب دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ بھی جو بھی غذائیت ہوتی ہے تو وہ دیجیے. لیکن اللہ کے لیے سڑی ہوئی چیزوں کا فطرہ مت دیجیے. کیڑے گھیوں فطرے میں مت دیجیے. اور فطرے میں صرف گھیوں مت دیجیے. فطرے میں گھیوں کچھ صحابہ دیا کرتے تھے کیونکہ گھیوں دینا افضل تھا. کیوں افضل تھا؟ کیونکہ گیہوں مہنگا تھا، بارلی جو سستی تھی. تو کیا دے رہے تھے؟ وہ اچھی چیز دے رہے تھے نا. ابھی آپ کے اچھا کیا اس سے اور مہنگا؟ چاول دیجیے. غذائیت ہے وہ بھی، اور ایسی غذائیت ہے جس کو لو اور پکاؤ. گیہوں لینا ہے، صاف کرنا ہے، پسنے ڈالنا ہے، آٹا آنا ہے، پھر روٹی بننا ہے. چاول گئے بن گئے. لیکن اب چاول کون دے گا؟ 30 روپے سے چالو ہو رہے چاول. ٹھیک ٹھیک 3 کلو 90 روپے جا رہے. ادھر گیہوں کے اندر تو اپن 20 روپے سے 60 میں نپٹ ڈال رہے. اور وہ فطرے کی گیہوں بول کے الگ ہی گیہوں کا اسٹاک رہتا، وہ تو 15 میں چل رہا. پھر فطرے کی گیہوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سال بھر راشن نہیں لاتے، فطرے کی گیہوں دینے راشن کا اناج لا کے دیتے. اللہ اللہ اللہ، 5 روپے کلو والا. میں اس سے وہ خراب ہی نہیں بول رہا اناج. لیکن تم اللہ کے پاس دیکھو کتنا اللہ رزق دے رہا ہے، اور تم خالی فطرہ اتنا تھوڑے سے. ہاں کوئی آدمی بولے کہ میں اتنا غریب آدمی پھر بھی فطرہ دینے کی سوچ رکھتا ہوں تو میں 5 روپے والا گیہوں لا کے دے دیکھو بس. لیکن یار میرے جیسا آدمی یہ غلیظ حرکت کرے، سال بھر کبھی نہیں کھاتا ہوں اناج، ابھی جا کے پورا راشن کارڈ کے تھرو اناج لے کے آتا ہوں سب کے نام سے. اناج بلیک سے خرید رہا ہوں راشن کا، اور لوگوں کو فطرہ دے رہا ہوں. کیا تماشا لگا یہ؟ کیا اللہ قبول کریں ایسے فطروں کو؟ یہ 2 نمبر 3 نمبر کے راستے نکال کے کام کر رہے ہو اللہ کے لیے. اچھا اناج، غذائیت، پسا ہوا آٹا بھی دے سکتے آپ. صحابہ نے جو گیہوں دیا، حضرت ابھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام وغیرہ میں گیہوں ہوتا تھا،
تو گیہوں بہت مہنگی چیز تھی اس زمانے میں، تو وہ لوگ گیہوں دے رہے تھے فطرے میں، تو گیہوں پہ چپک ہی گئے ہم لوگ بس. جواری بھی دو نا آپ، 40 50 60 روپے کلو، نکالو چاول نکالو، کیوں نہیں؟ لیکن منقع اور کھجور مت دو، چونکہ ہمارے علاقے میں منقع اور کھجور غذائیت نہیں ہے کھانے کے لیے. ہم تو 2 سے 3 کھجور کے بعد معاملات بدل جاتے ہیں ہم لوگوں کے، پیٹ کی گرمی زیادہ ہوگی بولتے لوگ، پھر پریشانی ہوتی. لیکن عربوں کے لیے وہ کھانا ہے، کھانا فوڈ ہے، فوڈ. دودھ اور بس کھجور مل گیا، منقع دودھ مل گیا، کھانا ہو جائے گا ان کا، کافی ہے. فطرہ زکوٰۃ اگر آپ دیتے سالانہ زکوٰۃ دیجیے، فرض ہے. اب چونکہ فرض ہے، اس کی کیا اہمیت ہے میں اس ڈسکشن میں نہیں جا رہا ہوں، سب جانتے ہیں. اللہ کے لیے اس کو چرائیے مت، ماریے مت، جس کا حق ہے اس تک پہنچائیے. فطرہ دیجیے، جو دینا ہے بہت کم ہوتا ہے، 3 کلو کے قریب قریب. گیہوں کوئی ضروری نہیں، گیہوں دو، چاول دو، ہاں اس کے علاوہ جوار دو آپ کے پاس ہوتی ہے، اچھا جو اچھا فوڈ گرین ہے جس کو بولیں گے وہ سب دو. یا ڈائٹنگ وغیرہ میں آج کل بہت لوگ چل رہے ہیں میں یہ کھا رہا، میں وہ کھا رہا، سپر فوڈ، وہ سپر فوڈ دو. غریب اس بہانے وہ بھی کھا لے کچھ. آج کل بڑا لوگ ہیلتھ کانشیس ہو گئے نا، سپر فوڈز کھا رہے ہیں قسم کی، کھلاؤ وہ بھی لوگوں غریبوں، بس غذائیت ہو. تو آپ کو 3 کلو تک دینا ہے. 3 کلو کتنا ہوگا کاسٹ؟ اگر آپ 50 60 روپے والا بھی کوئی اناج اگر خریدیں گے نا، 3 کلو کی کاسٹ کتنا ہوگی آپ اندازہ لگائیے. 180 روپے سے اوپر نہیں جا رہی ایک فرد کی طرف سے. ہو کتنے گھر میں لوگ ہوں گے یار؟ ایک ٹائم میں ہوٹل میں جاتے تو 10 مطلب 6 7 لوگ اگر ہے تو ایک ہوٹل میں ایوریج کھانا جس میں ایک سٹارٹر، اس کے بعد ایک ڈرائی اور ایک بعد میں ڈیزرٹ اگر ہو تو یہ ایٹ لیسٹ 250 روپیز پر ہیڈ پڑتا ہے معلوم. یہ والا تھوڑا سا اس میں بڑھا دے، 2 سٹارٹر بڑھا دے تو ابھی ہو جائیں گے 350 روپے. سٹارٹر کے بعد 2 سالانہ آپ کر دیں گے 450 روپے پر ہیڈ پڑتا ہے. یہ اتنا ہم لوگ کھا لیتے ہیں، 5 لوگوں کی فیملی، 4 لوگوں کی فیملی، اور یہاں فطرے میں نہیں دیتے ہیں. نکالو بھائی فطرے کو اچھے سے نکالو. بہرحال فطرہ دیجیے. اور یہ کب دینا ہے، کیا آگے فطرے کے پورے مسائل، میرا ایک لیکچر ہی اس کے فطرہ وغیرہ وہ آپ دیکھیں. اس کے علاوہ جو ہے برائی اور اسے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا رمضان میں خاص طور سے کریں. برائی سے روکے، اپنے آپ کو بھی روکے، دوسروں کو بھی روکے، اچھائی کا حکم دے، خود بھی اچھائی کرے اور دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلائے. یہ بھی بہترین موقع ہے رمضان، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، برائی کا حکم سے روکنے کا اور اچھائی کا حکم دینے کا. تو یہ کام بھی اس مہینے کے اندر کریں. اسی طرح جو ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے اس میں کوشش کریں، جو میں پہلے سے رکھ رہا ہوں چینج، اس کو اب ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، شروع میں رکھ دیا ہوں میں نے. ایک تبدیل شدہ انسان بنائے کہ رمضان سے میں نکلا تو ایسا ہو جائے جیسے کہ کچھ جانور ہوتے ہیں نا، وہ جسم کی کھال نکال دیتے ہیں اور ایک نیا شکل لے لیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں نیا روپ دھارن کر لیا، چینج ہو جاتا، چینج پرسن دکھے. ہاں بس رمضان میں چینج دکھتا ہو، رمضان کے آخرات میں پھر چینج ہو جاتا ہو. تو رمضان میں ایک صاحب دکھ رہے ہیں، سرما، کاجل، رومال، چہرہ اور ساری چیزیں، اسکار، ہاں سب وہ ہے. یہاں چٹا بھی آ گیا اور دھول لگی رہی کنٹینیوس نماز میں. پھر رمضان ختم ہوا تو پھر آپ ملتے تو سارے بھائی، وہ آپ کے بھائی صاحب پورے 1 مہینہ ملتے رہے رمضان میں، کہاں ہیں ہم؟ ارے چچا میں ہی تھا وہ. اچھا مطلب انہوں نے وہ داڑھی بھی صاف کر دی اسی رات کیونکہ رمضان ختم ہو گیا، وہ سب ختم ہو گیا، مطلب اٹائر ہی چینج ہو گیا بالکل. آپ مطلب کرتے پاجامے وغیرہ میں دیکھیں کسی انسان کو اچانک ڈریس میں تو چینج ہوتا ہے نا، ٹی شرٹ وغیرہ، اتنے ڈراسٹک چینج. ٹھیک ہے کپڑوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کپڑے پہنی شریعت میں مسئلہ نہیں جو حلال ہے، لیکن باقی سبھی بدل دیا، چہرہ وغیرہ بھی آپ نے صاف کر دیا، کیا ہے؟ تو ایسا چینج ہوا. تو بہرحال ایک ایسا چینج جو برائی کی جو چیزیں وہ لعنتیں نکال کر اچھائیوں کو لے کر آنے والا انسان، وہ چینج آنے والا مہینہ اس کو بنا لے. اسی طرح رمضان میں خوب دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اذکار ایک الگ چیز ہے، دعائیں اپنے لیے جو مانگتا ہے انسان، وظائف اذکار ایک ساتھ، یہ دعائیں ہیں. دعائیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، مجتمع مسلمانوں کے لیے، مجبوروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کی، بہت دعائیں کی. اور انبیاء کی دعاؤں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، وہ اتنے براڈر آسپیکٹ پہ ہوتی ہے، اتنا وسیع ہوتی ہے، کسی کو انتہا نہیں، کسی کو انتہا نہیں. نسلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں انبیاء. اور آپ اپنے آپ پہ کبھی غور کیجیے، آپ اپنے بچوں کے لیے نہیں کرتے، نسلیں دور کی بات، بچوں کے لیے نہیں کرتے. انبیاء نسلوں کے لیے کرتے تھے، قوموں کے لیے کرتے تھے، ملت کے لیے کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کے لیے قیامت تک کے لیے کی دعائیں. ہم لوگوں سے دعاؤں میں احاطہ ہی نہیں ہو رہا. اے اللہ میرے کو مالدار کر دے، میرے کو صحت مند رکھ، میرے ساتھ خیر کا معاملہ کر، میری مصیبتوں کو ٹال دے. پوری دعائیں اپنے اطراف ہی چل رہی ہے، اور میرے ساتھ رحم کر، میرے کو جنت میں ڈال دے، میرا فلاں کر. اور یہ اسی دعائیں دعائیں. کیونکہ اپنی دعاؤں کو قبول کرنا ہے کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں، اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کا سب سے آسان طریقہ ہے دوسروں کے لیے دعائیں کیجیے. کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے، جب ایک بندہ غائبانہ طور سے کسی اور کے لیے دعا کرتا اپنے بھائی کے لیے، تو اس سے بہتر مجلس میں اس کے لیے وہ لوگ دعائیں کرتے اس کے لیے. تو اس سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ اگر اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے
تو دوسروں کے لیے دعا کرو، چونکہ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آمین کہتے ہیں اس کو۔ مطلب جب میں دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کا مسئلہ حل کر، تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اور پھر میرے لیے کہتے ہیں اور تیرے لیے بھی، تو میں کہہ رہا اللہ ان کی بچیوں کا مسئلہ حل کر دے، فرشتے وہ کہتے ہیں آمین اور تیرے لیے بھی، تیرے بچیوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو جو اپنا مسئلہ حل کروانا ہے دوسروں کے لیے دعائیں کیجیے، اس سے بہتر مجلس میں آپ کے لیے دعا ہونے والی۔ تو مطلب یہ نہیں کہ ہر بار آپ سے دوسروں کے لیے دعا کیجیے، میننگ ہے کہ دوسروں کو بھی یاد رکھیں، اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام یاد رکھیے، صلہ رحمی کیجیے اس مہینے میں جتنا ہو صلہ رحمی ہوتا، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے۔ تو رشتہ دار ہے تو اس کو زکوٰۃ دیجیے اگر مستحق ہے تو، رشتہ دار ہے مستحق ہے تو فطرہ اسی کو دیجیے، رشتہ دار مستحق ہے تو اسی کو صدقہ دیجیے۔ صلہ رحمی بھی ہو رہی، رمضان کا رمضان بھی گزرا، صدقہ کا صدقہ، زکوٰۃ کی زکوٰۃ، خیرات کی خیرات بھی ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ صلہ رحمی کے لیے وہ نہیں کرنا تو خاص اہتمام کیجیے، چلو غریب نہیں ہے میرا رشتہ دار، خاص اہتمام میں اگر آپ افطار وغیرہ کا کوئی پروگرام رکھتے تو ان کو بلائیے، لیکن اس میں صرف ان کو ہی مت بلائیے، غریبوں کو بلائیے، لیکن بلاتے ہیں تو بلائیے۔ لیکن یہ افطار کے پروگرام سے اتنا زیادہ ہیکٹک نہ کر دے کہ مغرب بھی غائب اور عشاء بھی غائب اور افطار کی دعوتیں چل رہی، یہ پھر فالتو کام ہو جائے گا پورا، ٹھیک۔ وہ لمٹس ہر چیز کی اس کے ساتھ ہے بہرحال۔ یا پھر ان کو تحفے تحائف بھیجیے، ہوتا نا افطار بنا کے بھیج دیتے ہیں، سحر بنا کر بھیج دیتے ہیں، لیکن جب بھیج دے تو ان سے آنے کی امید مت کیجیے۔ اپنے 4 لوگوں کو بھیج دیے، بات آ کے 4 لوگوں کے پاس دیکھو 3 کے پاس سے آ گیا، ایک کتنے کمینے اب تک نہیں بھیجے اپنے کو، کیا فائدہ؟ یہ کون سی صلہ رحمی تھی کہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے، دے دے اور ختم کر دے، ہو گیا۔ تو بہرحال ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو صلہ رحمی کی جو طریقے ہو سکتے ہیں، جھگڑا تھا تو ختم کر دے، بیمار ہے تو ملنے جائیں، غریب ہو تو کھانا وغیرہ کا انتظام کرے، سحر افطار کا انتظام کرے، صدقات خیرات کا مستحق ہو زکوٰۃ کا تو صدقات خیرات زکوٰۃ دیں، اس کے علاوہ جو بھی ہو سکتا ہے صلہ رحمی کا مہینہ بنا دے اس کو۔ اسی طرح جو لوگوں کی خوب مدد کرے اس مہینے میں، جو کر سکتے۔ ابھی تو رمضان گرمیوں میں آ رہے ہیں نا، بہت ساری لوگوں کو ضرورتیں ہوتی ہیں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، راستوں پہ پانی کا انتظام، سحر اور افطار کا انتظام اگر ضرورت پڑنے پہ ہوتا ہے، ایسا کہ بھائی آپ کے پاس سے لوگ جا رہے ہیں، دن بڑے ہیں، کام کر کے لوگ جائیں گے، لیٹ ہو جاتے ہیں گھر پہنچنے، تو آپ نے دیکھا ممبئی وغیرہ کے اندر لوگ پلیٹ فارمس کے اوپر لا کے افطار وغیرہ بانٹتے ہیں، کیونکہ ہوتا ہے آدمی لیٹ ہو جاتا ہے کبھی جانے میں، تو اہتمام کر دیتے اتنا، بس اسٹیشنز پہ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد وغیرہ میں آپ کی جو ایسی جگہ مسجد ہے جو کارنر اسپاٹس ہوتے ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں افطار کرنے، کرے وہ اہتمام اس کا، ہے نا۔ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، مطلب جو لوگوں کی مدد میں، پانی وغیرہ کر دے، بوٹل دے دی کسی کو، پاؤچز بانٹ دی لوگوں کو، کسی جگہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، ایسے ایگزامینیشن چل رہا اور رمضان بھی چل رہا اور گرمی کا موسم بھی ہے اور شام کا ٹائم بھی ہو گیا، لوگ لیٹ ہوتے ہیں تو افطار کا وہ دے دے پیکٹ ساتھ میں تاکہ جاتے جاتے افطار کر لیں گے۔ گاؤں سے لوگ آتے ہیں نا، کبھی پولیس بھرتی ہو رہا، یہ ہو رہا، فلاں ہو رہا، آ گئے، اب جائیں گے یہ لوگ آئیڈینٹیفائی کر کے دے دے ہاتھ میں، وہ لے جائیں گے اپنے۔ کئی چیزیں دیکھو، آپ مدد کرنے میں اگر سوچ لے تو پھر سب کچھ ہے، اور نہ سوچے تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا آدمی کو کیسے کرے بنا۔ خوب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، اسی طرح جو نیکسٹ ایئر کی پلاننگ کریں، اگلا سال کیسا گزرے گا میرا، اگلے سال کیا کرنا ہے، اگلے سال تک میں کیسے قائم رہوں گا ان چیزوں پہ جو رمضان میں نے کیا، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے، بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ ہے، یاد اس چیز کو سمجھنا ہے۔ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا، ہر اس اشیاء کو بائیکاٹ کرے خریدنے سے اس مہینے میں اور پوری زندگی میں، جو اشیاء وہ ممالک بناتے ہیں جو ہمارے بھائیوں کو قتل کرنے والے ہیں، چاہے وہ ملک کے نام جو بھی ہو، آپ کا بائیکاٹ بہت اثر انداز ہوں گا۔ رمضان آ رہا ہے، بہت مال بکنے والا ہے، کھجور ایک مخصوص ملک کی آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو مت چلنے دیجیے۔ اسی طرح وہ سارے پروڈکٹس جو ایک مخصوص ملک کے آتے ہیں جو انسانیت کو اور مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہے، بائیکاٹ کیجیے ان کا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے ہیں، دعا نہیں دے رہے، پیسہ نہیں بھیج سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، کچھ نہیں، یاد بھی نہیں رکھ رہے، اب تو 5واں مہینہ چل رہا جنگ کا، جنگ کیا بولیں گے، عام انسانوں کو مارا جا رہا ہے، اتنا تو کر سکتے ہیں نا، کوئی چیز استعمال نہ کرے، لیکن وہ بھی برداشت نہیں ہو رہی، بچے مان رہے نہیں، ایچ ٹیسٹ فلیور پسند نہیں کھا رہے ہو، سمجھاؤ ان کو، بتاؤ ایسی چیزیں کہ دیکھو ایسا تمہارے عمر کے لوگوں کا ایسا مارا جا رہا ہے، پھر تم کھاؤں گی وہ چیزیں، تو غیرت جاگیں گی ان میں، ان کے دین کی اور حمیت دینی اور ایک مسلمان کی حمیت ہوتی ہے نا، غیرت سمجھتے نا، وہ غیرت جاگیں گے کہ صحیح بات ہے، میرے جیسے کئی بھائی میرے مارے جا رہے ہیں، میں کیسا ہی پروڈکٹ کو کھا سکتا ہوں، صرف اس سوچ کے کہ اس کا ٹیسٹ مجھے پسند ہے، اس ٹیسٹ میں تو مجھے خون کی بدبو آتی ہے اور گوشت نظر آتا ہے، اپنے بھائیوں کا نہیں کھاؤں گا میں، وہ تھاٹ پروسیس چلنا ہے۔ 1-2 مہینے تو لوگوں نے کیا، اب چھوڑ دیا، پھر بھول گئے، یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اب رمضان آ رہا ہے، نیکسٹ ایئر کی پلاننگ کرنا ہے، یہ پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرنا ہے، اور اگلا سال میں کیسے گزاروں گا، تاکہ جو اس رمضان میں نے کیا اس کو کیسے باقی رکھوں گا کنٹینیو اگلے سال تک، اور پھر اگلے سال آنے سے پہلے میں ایک اس کی کئی اچھی چیزیں جو اس رمضان سیکھا اگلے رمضان تک نہیں بھولوں گا، اور اگلا رمضان آنے تک میں اس پہ قائم رہوں گا۔ کی پلاننگ لگتی ہے، کوئی بھی چیز کی پلاننگ لگتی ہے، آپ زندگی میں دیکھیے بزنس کرتے پلاننگ لگتی ہے،
ایسا کون سا بزنس جو رمضان میں بزنس کرتا ہے پھر بولتا آپ جان دو کچھ نہیں کرنا ہے. رمضان میں اسٹارٹ اپس لیتے ہیں لوگ بزنس کے, ہے نا, چھوٹے موٹے ٹک جاتے ہیں. کئی چھوٹی موٹی دکان دیکھ کے آپ بولیں گے یار یہ آدمی دیکھو دلی سے آیا تھا, وہ کونے میں کیا کرتا تھا, موموز بیچتا تھا. اب دیکھو یار اس نے 2 سال میں کہاں سے کام, اب دیکھو یار 5 سال میں کہاں سے کام, اب دیکھو یار گھر خرید لینا, اب دیکھو یار دکان لے لیا. ڈیولپ کرانا رمضان سے شروع کر کے. تقویٰ, ہاں, ایمان ایسے ڈیولپ ہونا. رمضان کے شروعات کر دیا میں نے یہاں سے ڈیولپمنٹ بڑا بڑا ہر رمضان کے ایکسپانڈ بزنس کا اور فلاں چیز کا. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ تمام چیزیں, تو رمضان ایک پلاننگ, اچھی خاصی پلاننگ رمضان میں کیجیے تاکہ رمضان کے بعد بھی میں اس میں ٹکا رہوں. اور اس پلاننگ کا جو ہے سب سے بڑا مظہر اظہار اس چیز سے ہوگا کہ رمضان میں جو آپ نے اعمال کیے رمضان کی بالکل اگلے دن اس کو نہیں بھولنا بس, تو اس کا علاوہ باقی ٹائم بھی ٹکے رہیں گے انشاءاللہ. تو لوگ عید میں نماز میں نہیں آتے, ظہر تو ایسا حال ہوتا ہے عید کے دن بھی, کیونکہ رات بھر جاگ رہے آج کل لوگ اور سوتے پڑے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے رات میں جاگنے کی عادت ہوگی, پھر رمضان بھی گرمیوں میں آ رہے ہیں, چھٹیاں بھی ہو رہی اتفاق سے, عید کی اس کی اسکول کی بھی اور کالجز کی بھی. تماشا ہو گیا, مطلب لاشیں بچ جا رہی سمجھو فجر کے بعد سے, تو ظہر تک کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا کیا ہو رہا. اور عید کا دن تو وہی جو عادت ہے وہی عادت پہ چل رہا ہے, تو ظہر میں کوئی نہیں. اگلا دن اگر پوری نمازیں 5 بعد جماعت ہوئی ہے اس کا مطلب, اور وہ جو موقع شروع اور آخر کے پڑھ رہے ہیں آپ, مطلب آپ باقی, اور انشاءاللہ عزیز امید ہے, قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہم کو باقی رکھیں گے. لیکن انسان کی کوشش ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر برکت دیتا, کوششیں نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ملتا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو رمضان سے متعلق میں نے مناسب سمجھی. رمضان اور ہم, اس عنوان سے میں آپ تمام کے سامنے رکھوں تاکہ آنے والا رمضان اب جو آ رہا ہے, اور جو لیکچر اس کو آن لائن سنیں گے, اپنے آنے والے رمضانوں کو جو ہے سجائے اس مطابق کہ واقعی میں وہ رمضان ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے, وہ روزے ہمارے لیے آخرت میں نجات کا بن جائے. یہ زکوٰۃ صدقات جو ہم کرتے ہیں اور خیرات اور فطرے اور یہ سب چیزیں دنیا میں ہمارے لیے نجات کا اور آخرت میں نجات کا انشاءاللہ جیسے ذریعہ بن جائیں گے. اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم جواب دیں اللہ کو, کہ آیت ہم نے پڑھی تھی کہ رمضان روزے ہم کو دیے گئے تقوی کے لیے, پھر روزے سے تقوی کیوں حاصل نہیں کیا. تو لہٰذا اس جواب دہی کے جذبے سے, ڈر سے ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس درس میں جو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم کو رمضان کے مہینے کو صحیح سے منانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں روزے کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور رمضان میں جو عمل ہم کرے اللہ اس کو آنے والے زندگی میں اور برکت دے کے اس میں اضافہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام. بولتا ہے کہ میرے کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے, خاص کر کی جو نوجوان یا جوان ہے. تو ابھی اب رمضان جیسا آ رہا ہے اپنے, تو اس میں اپنے کو ایک کوالٹی عمل کرنا ہے اور عبادت بھی ایک دم حسن انداز سے کرنا ہے. تو جو جوان ہے, نوجوان ہے, اس کے لیے ایک لیس عمل ہونا لیکن کوالٹی والا عمل ہونا جو اللہ کو پسند آنا, تو ویسا اپن کس طرح کر سکتے؟ میں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت پسند ہے, تو ایک جوان کیا عبادت کرے رمضان میں جو کم بھی ہو, تھوڑا بھی ہو, اور کوالٹی بھی ہو لیکن اپنے آپ میں, تو وہ کیسا کرے. تو دیکھیے, اگر کوئی نوجوان یہ چاہتا ہے کہ وہ کم بھی عمل ہو اور کوالٹی عمل ہو, تو ایک تو رمضان میں وہ روزے رکھیں جو فرض ہے, اس کا حق ہے. اس کے علاوہ تلاوت قرآن, شب قدر کا جاگنا, یہ سب جو بڑی بڑی چیزیں وہ تو سب کریں. قیام اللیل کرے تاکہ پچھلے گناہ معاف ہو. جوان بھی کھڑا بھی رہ سکتا ہے, لیکن ساتھ میں آپ جو کرے کوالٹی والا عمل جو تھوڑا بھی ہو اور وہ اس کا فائدہ زیادہ ہو, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لائف میں ایک ایسا چینج لا لے جو پورا سال چلے. یہ رمضان کا کوالٹی اور فائدے مند عمل ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے کوئی انسان کبھی کبھار کوئی بڑا عمل کرے, اس سے بہتر ایک چھوٹا عمل کرے لیکن مسلسل کرتا چلا جائے. تو آپ نے کیا کیا رمضان کے اندر بھی عمل کیا جو کرنا چاہیے تھا, لیکن کچھ اعمال کو سیکھ لیا, لائف میں اڈاپٹ کر لیا مسلسل. جیسا ایک مثال, ایک نوجوان ہے, تمباکو کی عادت ہے, بیڑی کی عادت ہے, سگریٹ کی عادت ہے, روزے رکھا رمضان میں, نمازیں پڑھا, قیام اللیل کیا, جو ہے شب قدر کو منایا, سب کچھ کیا, اور طے کر لیا کہ اب بیڑی تمباکو سگریٹ نہیں پیوں گا. اب اس کو رمضان کا صحیح فائدہ ہوا, مسلسل اس نے اجر میں آ گیا, کیونکہ اس نے رمضان سے کیا فائدہ اٹھایا, ایک ایسی برائی چھوڑا جو آپ پوری زندگی کے لیے چھوڑ دیا. ایک نوجوان تھا, ڈرگ کا ایڈکٹ ہو چکا تھا, اس نے ڈرگ ڈی ایڈکشن کا سینٹر پہ کیا علاج کرایا رمضان سے پہلے. رمضان میں تیار ہوا کہ اب میں روزے رکھوں گا, اب یہ نہیں کروں گا, اور اس کے بعد وہ عمل چھوڑ دیا. تو یہ مسلسل مطلب نوجوانی کا فائدہ اٹھایا, رمضان کا فائدہ اٹھایا, ایک برائی کو چھوڑا مسلسل. اسی طرح میں جو ہے فلاں کام نہیں کرتا تھا پہلے, جیسا کہ دعا کی عادت نہیں تھی, اذکار کی عادت نہیں تھی, قرآن کی تلاوت کی عادت نہیں تھی, میں نے اس رمضان اس کی عادت ڈالی, پورا سال اذکار میرے زبان پہ چڑھ گئے, پورا سال تھوڑا تھوڑا قرآن میں پڑھ رہا ہوں. یہ ہوں گا آپ کا مسلسل, اس لیے کہ جوانی کی عبادت مستقل ہوگی نا, صرف رمضان میں نہیں ہوگی. تو اگر کوئی چھوٹا عمل لیکن آپ چاہ رہے اس کا ریوارڈ زیادہ ملے, تو میں کہوں گا ایک اچھی عادت ڈالیے, ایک بری عادت کو نکالنے کی کوشش کیجیے اس رمضان,
اور اس کو زندگی بھر مینٹین کیجیے. یہ سب سے بڑا فائدہ آپ کو رمضان دے گا. اگر ایک مومن ایک مسلمان نے ہر رمضان صرف یہ سوچ لیا ایک برائی اور ایک اچھائی اپنے نفس میں لاؤں گا نا, تو اس کے زندگی کے 30 رمضان اس کے اندر 30 اچھائی اور 30 برائیاں نکالنے والے. کوئی بھی ایک چلیے میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس رمضان سے, یہ بڑی برائی آپ نکال لے رہے اپنے اندر. سچ بولوں گا ہمیشہ, کتنی بڑی اچھائی اپنے اندر لا لے رہا. ایک ہی چینج لاؤ خالی ہر رمضان. تو رمضان 40-50 سال کی عمر تک وہ چینجز لا دے گا جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن وہ رسمی منا رہے ہر بار, وہ شروع ہوتا توبہ 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 توبہ, اب نہیں کروں گا, پھر رمضان توبہ توبہ توبہ, پھر وہی رمضان کیا وہی توبہ توبہ توبہ. اور توبہ بھی ایسی زبردست رہتی ہے, مسجد میں ادھر دیکھتے اور جلدی کیا رہتا ہے یہ نہیں معلوم, ادھر جاتا ادھر آتا ادھر جاتا. کہاں سے سیکھے ہوئے توبہ والا طریقہ یہ نہیں معلوم, یا پھر یہ بھی توبہ دیکھا انہیں پتا نہیں کہاں سے. ہمارے پاس تو ایسا کوئی توبہ کا طریقہ نہیں ہے. قسم کھا رہے تو یوں قسم, یہ کہاں سے لائے توبہ کرنے کا, یہ کہاں سے لاتے نہیں معلوم. بہرحال تو یہ سب طریقہ نہیں. تو آپ کیا کریں, جوانی کا صحیح فائدہ اٹھانا رمضان سے. آپ ایک مستقل چینج اپنی باڈی میں لانے کی کوشش کریں یا اپنے سوچ میں لانے کی کوشش کریں اور اس پہ ٹک جائے, ایک اچھائی اور ایک برائی, یہ کرتے رہے. ہر رمضان آپ کو ایک چینج ہیومن بینگ بنا دے گا انشاءاللہ. جیسے سوال کا سب سے بہترین تفسیر کس مفسر کی ہے جو ہمارے یہاں آسانی سے دستیاب ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیے سب سے بہترین تفسیر اگر آپ ملٹیپل والیوم سے پڑھنا چاہ رہے, جلدوں میں جو ہوتی بڑی تفسیر پڑھنا چاہ رہے, تو تفسیر ابن کثیر آپ لا لیں, یہ اویلیبل ہے. سب سے بہترین, سب سے اچھی, اور جس کو کہیں گے سب سے جامع, اور تفسیر بالمعصور, تفسیر بالروایہ کی چوٹی والی تفسیر ہے. مطلب تفسیر میں سب سے اونچی یا چوٹی کی تفسیر ہوتی ہے تفسیر بالمعصور یا تفسیر بالروایہ اس کو بولتے ہیں, یہ وہ تفسیر ہے. تو لہٰذا یہ لا لیں آپ. یہ انگلش میں بھی اویلیبل ہے, اردو میں بھی اویلیبل ہے, ہندی میں بھی ہے, اور میں نے کئی دوسری زبانیں بنگالی تمل وغیرہ میں بھی دیکھا اس کو. تو یہ بڑی آسان ہے, دستیاب ہے, اور بہت ہی کم خرچ میں آتی ہے, مطلب سستی بھی ہے. تو ملٹیپل والیومس, اور اگر آپ کو ملٹیپل والیومس میں نہیں پڑھنا ہے تو آپ کیا کریں پھر, اگر ایک میں لینا ہے تو تفسیر احسن البیان, یہ سنگل والیوم میں آتی ہے, وہ سعودی عرب سے جو حج عمرے کو جاتے ملتی ہے نا, وہ والی تفسیر احسن البیان, وہ آپ لے لیں. تفسیر احسن البیان, اس کو انڈین نام ہی ہے لیکن سعودی سے آتا ہے اس پہ کوئی نام نہیں ہوتا, وہ بلو کلر کا جو ہوتا ہے وہ لے لیں آپ. وہ سنگل والیوم تفسیر, اور یہ ملٹیپل والیوم, تو یہ آپ دونوں بھی کر سکتے ہیں. انگلش کے اندر اگر احسن البیان نہیں ہے تو احسن الکلام بول کر ایک آتی ہے محمد تقی الدین ہلالی صاحب کی, وہ بھی اچھی ہے, احسن الکلام, تو وہ لے لے, سنگل والیوم. ملٹیپل والیومس میں تفسیر ابن کثیر لے لے, اور یہ ہر زبان میں تقریباً اویلیبل ہے, آسانی سے. رمضان میں شروع کرے, رمضان کی بعد یہ پڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ, اور بہترین تفسیر ایک دم. میرا سوال ہے کہ رمضان میں روزے رکھے تو تکا بار بار آتا ہے, اور ایک یہ کیا تراویح کی نماز سمجھو اہل حدیث مسجد تھوڑا دور رہی تو کچھ آدھی وہاں ہوتی ہے اور کچھ تبلیغ مسجد میں ہوتی ہے, تو چلتا ہے کیا؟ تبلیغ مسجد میں 22 رکعت رہتی ہیں. بھائی نے سوال کیا کہ رمضان روزے ہوتے تو روزے میں تھوک بہت آتا ہے منہ میں, تو کیا کریں؟ دیکھیے روزے میں تھوک جو آتا ہے وہ سوچنے کی وجہ سے آتا ہے. آپ اگر نہ سوچے تو کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا, اگر تھوک آیا تو تھوک نکلنے میں کوئی مانیت نہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں گلے کے منہ میں جو تھوک آتا ہے اس کو بھی نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس کو نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, وہ نیچرل اس کا پارٹ ہے. ایون تھوک ہے, ایون کچھ مادے ہوتے ہیں جو اندر سے اندر چلے جاتے ہیں, آپ اس کو نکال نہیں سکتے یار, ابھی کبھی نکلتا نہیں باہر, چلا جاتا ہے, میوکس بولتے ہیں اس کو. کیا کریں گے, اس سے بھی روزہ نہیں توڑتا. اور تم نے نگل لیا نا, گیا روزہ تیرا. تو تھوک تو بیٹھے رہتا بیچارہ, تھوک اندر جانے سے روزہ نہیں توڑتا. وہ پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ تھوک بھی اندر لینا حرام, ایسا نہیں ہے. وہ بات ہی ہے منہ کا, وہ تو آئیں گا جائیں گا اس میں. لہٰذا وہ سوچیے مت تو نہیں آئیں گا, آپ سوچتے رہیں گے ارے روزہ ہے تو کہیں, روزہ ہے تو کہیں گا, روزہ ہے تو کہیں گا, وہ آتے جاتا پھر تھوکتے رہو تھوکتے رہو تھوکتے رہو. تو اس کا مسئلہ نہیں ہے, تھوکنے کا اتنا ایشو نہیں یاد رکھیے. تو آپ اس کو سوچیے مت, وہ نہیں آئیں گا, اور آگے چلا بھی گیا منہ میں تو اس سے کچھ ہوتا نہیں, یاد رکھیے. دوسرا یہ کہ میں نے سال گیا تراویح کے اندر اگر ہم الگ الگ مساجد میں پڑھے, جہاں کچھ جگہ 23 رکعت ہو رہی, کچھ جگہ 8 رکعت اور 3 11 رکعت ہو رہی, تو ہم کیسا کریں, کیا ہو جائیں گے؟ دیکھیے آپ تراویح پڑھیں, ٹھیک ہے, جہاں آپ کو ملتی جیسے ملتی ہے, جس بھی امام کے پیچھے, ٹھیک ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. صرف جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ مشرک انسان ہو, تو بہرحال آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تو کہیں آپ نماز پڑھیں گے تو وہاں 20 رکعت ہوں گی, بعد میں اور 3 ملا کے 23 ہو جاتی ہے. آپ وہاں بھی 8 پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں, آپ زیادہ پڑھنا چاہے پڑھے, چونکہ نفل عبادت ہے, سنت لیکن 8 ہے, زائد پڑھنا چاہے پڑھے. دوسرا یہ کہ آپ کہیں پڑھتے ہیں جو اہل حدیث مسجد ہے یا اور بھی سلفی مساجد ہے جہاں 8 رکعت ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ کافی مساجد ہے وہاں بھی 8 رکعت ہوتی ہے, آپ وہاں پڑھتے ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو ایسا ہو جائے گا جیسے 8 رکعت میں ایک پارا ختم ہوا, وہاں 8 رکعت میں ہو سکتا 1/3 پارا ہی ختم ہو, یہ 20 رکعت میں پورا ایک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. آپ اگر رکعتوں کو مینٹین رکھتے تو بھی مسئلہ نہیں. رمضان میں تراویح پڑھنا ایک الگ عمل, اور قرآن پورا ختم کرنا ایک دوسرا عمل ہے. ہم دونوں کو ملانے کے چکر میں کیا کرتے, بولتے ہیں کہ نماز میں ہو جائے, ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان ایک قرآن ختم کرتے تھے, لیکن ایک الگ عمل تھا, وہ جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے.
اور نماز میں پڑھتے تھے وہ کہ بالکل الگ عمل تھا. اور اللہ کے رسول نے صرف 3 دن ہی تراویح باجماعت پڑھائی, معلوم آپ کو, 3 دن, اس کے بعد نہیں پڑھائے, رکے رہے, صحابہ رکے رہے, چوتھے دن صحابہ رکے رہے. پھر اللہ کے رسول باہر اور کہا کہ میں آج تم کو نماز نہیں پڑھاؤں گا, اور میں نے اس لیے نہیں پڑھائی کہ تم پہ نماز فرض نہ کر دی جاتی. ٹھیک ہے, تو بہرحال 3 ہی دن آپ نے اس کو پڑھایا, لہٰذا وہ 8 ہی رکعت تھی. تو لہٰذا آپ چاہے تو 8 رکعت کو فکس کر لے, تو یہاں بھی 8 وہاں بھی 8, چاہے 20 والی میں بھی 8 پڑھی, 8 والی میں 8 پڑھی. کسی کو حالت نہیں, استطاعت نہیں, صحت نہیں, ماحول نہیں, سفر ہے وغیرہ, تو وہ 2 سے شروع کرے, 2 پڑھ لے, 4 پڑھے, 6 پڑھے, 8 پڑھے, پڑھ سکتا. سنت ہوگی اس کے بعد زائد پڑھنا ہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے. تو نماز, مسجد, امام چینج ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. تراویح کا آپ کو اجر ملے گا, پورے قرآن ختم کرنے کا نہیں ملے گا. تراویح آپ پڑھے, کیونکہ یہ سنت ہے, رات میں قیام کرنا اصل چیز ہے, تو آپ وہ کریں. تو ملٹیپل جگہ جانا, الگ الگ اماموں کے پیچھے پڑھنے سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, جب تک آپ تراویح پڑھنے کی نیت سے تراویح پڑھتے جا رہے ہیں. تو تراویح کا مل جائے گا, قرآن ختم کرنے کا نہیں ملے گا. وہ آپ الگ سے پڑھ کے کر سکتے ہیں, یا موقع دیا تو اگلے سال پھر کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. جی فائز بھائی، ایک عورت ہے جس کے پاس سونا ہے جو اس کے شوہر سے ملے ہوا ہے، اور وہ زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچتا، اور اس کے پاس اگر کسی کی طرف سے تحفہ آیا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ کیسے نکالے؟ سوال ہے کہ خاتون نے اس کا سونا ہے اس کے شوہر سے ملا ہوا، لیکن اتنا نہیں جو نصاب کو پہنچے، پھر اس کو تحفہ بھی آیا ہوا کچھ سونا، تو کیا کریں؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز، وہ سونا کس کی ملکیت ہے اس پر ڈسکشن ہوگا، کیونکہ مالک کو دینا ہے زکوٰۃ، استعمال کرنے والے کو نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے مالک کون ہے اس سونے کا؟ اگر جو شوہر نے سونا دیا وہ اس کی ملکیت اگر بیوی کی مان لیا گیا ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہے. اور اگر وہ بیوی کی ملکیت نہیں مانا جا رہا، انڈیا کے اندر جو سونا لڑکی کو دیا جاتا ہے وہ کئی ریزن سے دیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ سونا بچی کو چڑھائے، لیکن اس کا نہیں ہوتا. جیسا سسر، لڑکے کا باپ کیا کرتا ہے، ہر بہو کو جو گھر میں آتی ہے تو میری طرف سے 5-5 تولہ چڑھا دو سب کو، لیکن وہ سونا وہ ہوتا ہے جب سسر صاحب کو ضرورت پڑتی ہے بولتے لا لو واپس 10 سال بعد، تو سب بہویں لا کے بولتی 5-5 تولہ ہمارا واپس، پھر انہوں بیچ کے بزنس میں لگاتے، پھر آتا پھر بولتے دے دو 7-7 تولے کا بنا کے سب کو، پھر چڑھا دیتے سب کو. تو یہاں وہ سونا کبھی بھی مانا نہیں جائے گا اس کی ملکیت کا، وہ ملکیت ہے سسر کی، سسر نے استعمال کو دیا بہوؤں کو. ایسا ہوتا ہے جوائنٹ فیملیز میں کامنلی ہوتا ہے کہ بھائی ہر بچے کی شادی ہوتی تو ابا اتنا چڑھاتے، لیکن ابا ضرورت پڑے تو مانگتے بھی ہو، تو سب کو نون رہتا، تو ابا کی ملکیت ہوئی تو وہ 20 تولے کی زکوٰۃ ابا کو دینا پڑے گی، کیونکہ ان کے مالک ابا ہوئے، استعمال کرنے والی بہویں ہوئی. کبھی ایسا ہوتا ہے شوہر بھی دیتا ہے اپنی بیوی کو، اور ایسا ہوتا ہے یہ مہر کا سونا، یہ میرا سونا تمہارا نہیں ہے، لیکن مہر کا تمہارا ہے، یہ میرا ہے. تو بیوی کو سمجھو مہر میں چڑھا 4 تولے، خود نے دیا 4 تولے، 8 تولے، لیکن 8 تولے ظاہر سے 8 تولے ویسے بھی نصاب کو نہیں پہنچتا، لیکن اس میں مالک بھی 2 ہے، بیوی 4 کی مالک ہے اور شوہر 4 کا مالک ہے. اب سمجھو بیوی کے پاس اور 3 تولے آ گیا، تو اب کتنا ہوگا ٹوٹل؟ بیوی کے پاس 11 تولے، لیکن بیوی کے پاس ایکچوئل ہوا 7 تولے، تو بھی نصاب کو نہیں آیا، اور میرا ہے 4، تو یہ نہیں ہوا. لیکن اگر آپ یہ مان دیں کہ یہ سب سونا جو ہے میرا ہی ہے، جو بیوی کا ہے وہ میرا ہے، یا یہ سب بیوی کا ہو گیا ہے، اور بیوی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو پھر مجھے پورے کی زکوٰۃ نکالو. لیکن یہ سب چیزیں ہیلے کے تحت نہیں ہونا چاہیے. ارے فیض میں نے نیا طریقہ دے دیا، آپ 8.5 تک میں اپنے 8 تولے تک اپنے نام پہ کر لیتا، 8 تولے تک بیوی کو دیتا، 16 تولے ہو کے بھی زکوٰۃ نہیں لگیں گے اپنے کو. یس، نیا طریقہ مل گیا زکوٰۃ بچانے. یہ ہیلا ہے، ہیلے پہ گناہ ملیں گا آپ کو، ہیلا نہیں، ایکچولی ایسا مسئلہ ہے، ہیلا نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا میں کیا بولوں گا، سب سے بیسٹ چیز جو آپ نے اس کو دیا اس کا مان لیجیے. اس کو ضرورت پڑنے پہ آپ بول سکتے ہیں مجھے دو، مجھے استعمال کرنا ہے الگ بات، لیکن دے دیجیے اس کو. پھر وہ جو تحفے میں وہ بھی دے دیجیے اس کو. کتنا ہو گیا زکوٰۃ؟ سمجھو آپ کا جو آپ نے دیا تھا 3 تولے 4 تولے 5 تولے، جو تحفے میں اس کو آیا 2 تولے 3 تولے 4 تولے 5 تولے، جو پہنچ گیا نصاب کو 85 گرامز بن گیا سمجھو ٹوٹل، تو آپ زکوٰۃ دے دیں. آپ بیوی بھی یہ سوال کر سکتی، بھائی ہمارے شوہر زکوٰۃ نہیں دیتے، بولتے تیرا ہے تو زکوٰۃ دے دے. اب کبھی ہوتا نا شوہر بولتا ہے کہ یہ سب سونا جو گفٹ میں ہے نا میرے نام پہ، بولتے ہاں شادی دن میرے کو ملا، انہوں نے بولے تھے شوہر کو دو، میں نہیں دوں گی. تو شوہر کیا بولتے جاب میں زکوٰۃ نہیں دوں گا اس کی، اور تمہارا ہے نا تم زکوٰۃ دو. تو دیکھیے بیوی کی اگر ملکیت ہے تو زکوٰۃ تو بیوی کو دینا ہے. شوہر چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اگر شوہر بولے میں نہیں دیتا ہوں تو بیوی کیا کرنا پڑے گا معلوم ہم کو؟ اس 8.5 تولے میں یا اس سے زائد، جو 8.5 تولے ہوتے زکوٰۃ لگ گئی، 8.5 تولے کا 2.5% تولہ نکال کے اس کو بیچ کر یا تو سونے کو زکوٰۃ میں دینا پڑے گا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے نکلتی تھی، سونے کی زمین سے زمین کی، غلے سے غلے کی، اور جانور کی جانور سے ہی نکالتے تھے. ابھی ہمارے پاس پیسہ ہے بول کے ہم کیا کرتے، اتنا اسٹاک ہے، اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنا یہ، اتنا غلہ، اتنا فلاں، سب کا بولتا چلو ٹوٹل لگاؤ اور کیش میں دے دو. پھر عورت کو دینا پڑے. جیسے عورت کا 100 تولے سونا ہے، شوہر بول رہا میں نہیں دیتا، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ 2.5 تولے سونا یا تو بیچ کے یا تو صرف سونا ڈائریکٹ زکوٰۃ میں دیں گی. پھر اگلے سال کتنا بچا اس کے بعد 97.5، پھر 97.5 کے 97.5 کے اندر پھر زکوٰۃ دیں گی. وہ دیتے رہیں گی. تو آپ ہاں ایسے تو پھر سونا سے کم ہو جائے گا. ہاں بالکل کم ہو جائے گا. اسلام نہیں چاہتا کہ ہوڑ لوگ پیسہ جمع کر کے رکھیں.
2.5% तो कम से कम निकलता रहे बाहर और लोगों को फायदा देता रहे, ठीक है। बहरहाल ऐसी शक्ल में उसका आप मान ले कि वो तोहफा भी उसका, ये भी उसका। लेकिन अगर ये बात पर्टिकुलर थी कि ये मेरा सोना है, आपको इस्तेमाल को दे रहा हूँ, देखिए मुझे बिजनेस वगैरह में कभी भी कैश की जरूरत पड़ती है, मैं सोना बेच देता हूँ, तो बाद में रोना धोना मेरे को पसंद नहीं है तुम्हारा, तुमको दे दूंगा फिर तुम रोएंगे, फिर तुमको आके मैं मेरा सोना बोलूँ बेटे बेगम दे दो ना, बेगम दे दो ना, तुम बोले नहीं, फिर अम्मी कंप्लेन करे अम्मी बेच दी मेरा सोना, बाजी बेच दी मेरा सोना, भाभी बेच दी मेरा सोना, तो आप बोले भाई मेरा है, आप इस्तेमाल कीजिए, तो फिर आपका अलग हो गया, उनका अलग हो गया, तोहफा उनका हुआ, जो आपने दिया आपका हो, आपका इतना नहीं है कि निसाब को पहुंचे, आपको ज़कात नहीं देना है, उनका इतना नहीं निसाब को पहुंचे, उनको भी नहीं देना है, लेकिन उनका निसाब को पहुंच जा रहा है, आपका नहीं पहुंच रहा है, तो ज़कात देना है। अब उनकी ज़कात या तो वो दे या तो आप दे, दोनों में से कोई भी कर सकते